کراں بند ہے کوزائے آب میں، لکھوں تو کیا لکھوں بھلا نکتہ با کے باب میں، علم کا بحر بے کراں بند ہے کوزائے آب میں، علم کا بحر بے کراں بند ہے کوزائے آب میں، بتلا رہے ہیں مہد میں اجدر کو چیر کر علی، بتلا رہے ہیں مہد میں اجدر کو چیر کر علی، دست خدا ہوں دیکھنا عالم میرا شباب میں، دست خدا ہوں دیکھنا عالم میرا شباب میں، اور کرتے رہے سوال وہ کیا کیا لحد میں اور میں، کرتے رہے سوال وہ کیا کیا لحد میں اور میں، ناد علی کا ورد بس کرتا رہا جواب میں، ناد علی کا ورد بس کرتا رہا جواب میں، اور بزم جہاں کی رونقیں دیتی رہیں صدا مجھے، بزم جہاں کی رونقیں دیتی رہیں صدا مجھے، عقل سلیم لے چلی محفل بو تراب میں، عقل سلیم لے چلی محفل بو تراب میں، بزم جہاں کی رونقیں دیتی رہیں صدا مجھے، عقل سلیم لے چلی محفل بو تراب میں، عقل سلیم لے چلی محفل بو تراب میں، لکھوں تو کیا لکھوں بھلا۔ جاتا ہے سوئے نہر شہدیں کا برادر، جاتا ہے سوئے نہر شہدیں کا برادر، ارے پیاسا ہے کئی روز سے ارے ٹوکے نہ ستمگر، پیاسا ہے کئی روز سے ارے ٹوکے نہ ستمگر، ارے بفرے گا جو غم تو نظر آئے گا محشر، بفرے گا جو غم تو نظر آئے گا محشر، ایک ہلکے سے حملے میں پہنچے گا ابھی گھاٹ کے اوپر، ایک ہلکے سے حملے میں پہنچے گا ابھی گھاٹ کے اوپر، یہ میر و وغا شان وغا جان وغا ہے، یہ کہہ کے ہر ایک اپنی طرف بھاگ رہا ہے، یہ کہہ کے ہر ایک اپنی طرف بھاگ رہا ہے۔ بن ملازہ فرمائے قبلہ، کیا چال ہے رہوار کی ناگن سی بلا ہے، کیا چال ہے رہوار کی ناگن سی بلا ہے، ارے رف رف ہے صبح گام ہے یا باد صبا ہے، رف رف ہے صبح گام
ہے یا باد صبا ہے، طوفان و تلا تم ہے، طوفان و تلا تم ہے، قیامت ہے قضا ہے، قیامت ہے قضا ہے، یا کوئی نگاہوں کی سواری پہ چلا ہے، یا کوئی نگاہوں کی سواری پہ چلا ہے، معراج محمد کی ادا لے کے چلا ہے، معراج محمد کی ادا لے کے چلا ہے۔ ارے رفتار کچھ ایسی ہے، رفتار کچھ ایسی ہے، پسے پشت ہوا ہے، رفتار کچھ ایسی ہے، پسے پشت ہوا ہے۔ بن بلندہ فرمائے ہیبت ہے کہ اب لرزہ بر اندام ہے لشکر۔ جناب عباس کو جب آتا دیکھا ہے تو اس وقت فوج کا عالم کیا تھا؟ ہیبت ہے کہ اب لرزہ بر اندام ہے لشکر، وہ مثل اجل آتا ہے عباس دلاور، وہ مثل اجل آتا ہے عباس دلاور۔ یہ اس کا پسر ہے، یہ اس کا پسر ہے کہ جو ہے فاتح خیبر، یہ اس کا پسر ہے کہ جو ہے فاتح خیبر۔ کہتے تھے لشکر یہ سبھی رن میں ستمگر، کہتے تھے یہی رن میں سبھی رن میں ستمگر، اب رن سے چلو بھاگ چلے، اب رن سے چلو بھاگ چلے، سر پہ قضا ہے، اب رن سے چلو بھاگ چلے، سر پہ قضا ہے۔ دریا کے نگہبانوں میں ایک شور مچا ہے، دریا کے نگہبانوں میں ایک شور مچا ہے۔ بن فلازہ فرمائے کہ ترکس سے کمادار ہیں تیروں کو نکالے، ترکس سے کمادار ہیں تیروں کو نکالے، آتے ہیں نظر چاروں طرف برچھیوں والے، آتے ہیں نظر چاروں طرف برچھیوں والے، کہتے ہیں سبھی رن میں اب اللہ بچائے، کہتے ہیں سبھی رن میں اب اللہ بچائے، عباس کی ہیبت سے کلیجے نکل آئے، عباس کی ہیبت سے کلیجے نکل آئے، العظمت للہ کی لب پہ صدا ہے، العظمت للہ کی ہر لب پہ صدا ہے، اب نعرہ عباس سے رنگ گونج رہا ہے، اب نعرہ عباس سے رنگ گونج رہا ہے۔ من بلادہ فرمائے ایک ہلکے سے حملے میں، ایک ہلکے سے حملے میں وہ محشر نظر آیا، ایک ہلکے سے حملے میں وہ محشر نظر آیا، کوفے کے قریب شمر کا لشکر نظر آیا، ایک ہلکے سے حملے میں ایک ہلکے سے حملے میں وہ محشر نظر آیا، کوفے کے قریب شمر کا لشکر نظر آیا، یوں جنگ میں عباس دلاور نظر آیا، حمزہ کبھی جعفر، حمزہ کبھی جعفر کبھی حیدر نظر آیا، حمزہ کبھی جعفر کبھی حیدر نظر آیا، صفین کا منظر وہی نظروں میں گھوم رہا ہے، صفین کا منظر وہی نظروں میں گھوم رہا ہے، سرور کا علمدار ہے کیا شان خدا ہے، سرور کا علمدار ہے کیا شان خدا ہے۔ ایک نعرہ سلوات۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم کی روح کو ایثار کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا، مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد، وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق
بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سنین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. صلوات بھیجے محمد. سورہ 3 قرآن مجید کا ایک مختصر سا سورہ، اور جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ 4 قسمیں کھاتا ہے، اور 4 قسمیں کھا کے جو اصل گفتگو ہے اور محور ہے اس کو بیان کر رہا ہے. معمولاً انسان جب قسم کھاتا ہے تو وزن پیدا کرنے کے لیے کھاتا ہے، اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے. اس قسم کو اگر علیحدہ کر دیجئے تو خود ماں باپ کا جو کلام ہے اس سے کوئی ربط نہیں پایا جاتا ہے. آپ نے کہا اللہ کی قسم فلاں آیا تھا، تو فلاں آیا تھا یہ ایک مستقل جملہ ہے، اور اللہ کی قسم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو آپ اس لیے کھا رہے ہیں کہ کلام میں تاکید پیدا ہو جائے اور بہت زیادہ جو ہے وہ کلام مخاطب کے ذہن نشین ہو جائے. دیکھیے اللہ جب قسم کھاتا ہے تو دیکھیے اس میں مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے قسم اور ایک ہوتی ہے جواب قسم. 2 جملے ہوں گے، تو پہلا جملہ ہے قسم، قسمیہ جملہ، اور اس قسمیہ جملے کا پھر ایک جواب واقع ہوگا، تب جو ہے وہ بات ہوتی ہے. تو اللہ نے ابتدا میں 4 قسمیں کھائی یہاں پہ. 3 کی قسم یعنی انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، بہرحال اردو میں بھی اسی کو زیتون کہتے ہیں کہ جس کو عربی میں زیتون کہتے ہیں. طور سینین کی قسم، بلد امین کی قسم. یہ 4 قسمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ان 4 قسموں کے بعد اصل گفتگو شروع ہو رہی ہے. تو اب اگر دیکھیے کہ کچھ قسموں کو لیں اور یہ دیکھیں کہ یہ جملہ جو ہے آپس میں ربط رکھتا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بھئی انجیر اور زیتون اور طور سنین اور بلد امین، یہ 4 چیزیں ہیں. ان کا انسان کی خلقت سے کیا تعلق ہے؟ وہ ہے تعلق؟ سوال اٹھ رہا ہے. کہیں کہ بظاہر اگر دیکھیں تو انسانی خلقت سے اس کا کوئی ربط نہیں، لیکن اگر انسان کی زندگی کا لحاظ کیا جائے تو زندگی مشتمل ہے جسم اور روح کے اوپر. تو 2 چیزوں کا انسان کے جسم سے تعلق ہے کہ جو انسان کے جسم کو فائدہ پہنچاتی ہیں، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کی روح کو فائدہ پہنچاتی ہیں. انجیر اور زیتون، اس کا استعمال یہ جسم انسانی کو تقویت بخشتا ہے. کتنے فوائد ہیں انجیر کے اور کتنے فوائد ہیں زیتون کے، جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. بلد امین اور طور سینین، یہ بلد امین سے مراد بظاہر مکہ، کہ وہ شہر کے جس کو اللہ نے جائے امن قرار دیا کہ من دخلہ کان آمنا. جس شہر کی خصوصیت یہ کہ جو بھی داخل ہو جائے، اور وہ چاہے ایک جانور بھی چلا جائے تو اس کو بھی امان، پیڑ و پودے ہیں ان کو بھی امان، کسی کو وہاں کے اوپر اذیت نہیں پہنچائی جا سکتی ہے. طور سینین وہ جگہ کہ جہاں اللہ کلیم خدا کے ساتھ محو کلام ہوا. تو یہ 4 میں 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق جسم سے ہے
اور دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق روح سے ہے، مگر سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہاں پر انجیر 3 سے مراد یہ ظاہری انجیر اور زیتون سے مراد وہی زیتون ہے کہ جو پھل کی شکل میں ہوتی ہے، جس کا تیل جو ہے نکلتا ہے اور آپ لوگ جو ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، وہ مراد ہے؟ طور سینین سے مراد وہی کوہ طور ہے، یا بلد امین سے مراد مکہ ہے؟ تو دیکھیے قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ظاہر قرآن ہوتا ہے عوام کے لیے، اور باطن قرآن ہوتا ہے خواص نہیں اخص کے لیے۔ میرے خواص میں بھی آپ کو ایسے لوگ نہیں ملیں گے، اخص ان کے لیے ہے کیا چیز؟ یہ قرآن کا باطن۔ ظاہر کی جو تعریف ہے، ظاہر کسے کہتے ہیں؟ لفظ کو سننے کے بعد جس معنی کی جانب ذہن سبقت کرے اسے کہتے ہیں ظاہر۔ اس کے مقابلے پہ آتا ہے نص۔ نص کسے کہتے ہیں؟ لفظ ایک ہی معنی رکھتا ہو، ایک سے زیادہ معنی نہ رکھتا ہو، اسے کہتے ہیں نص۔ جب کہا میں نے کہ لفظ منصوص ہے اس معنی میں، تو اس کے معنی کیا ہے؟ یہ لفظ کہ صرف اور صرف ایک معنی ہے، ایک سے زیادہ معنی نہیں۔ لیکن جب کہا لفظ اس معنی میں ظاہر ہے تو اس کے معنی ہوا لفظ کے بھی دو معنی ہیں۔ ایک لفظ کو جیسے ہی سنا فوراً ذہن نے سبقت کی اس معنی کی جانب۔ مثال کے طور کے اوپر آپ جو ہے لفظ ید ہاتھ کو سنتے ہیں، تو جیسے ہی آپ نے ہاتھ کو سنا تو آپ کا ذہن جو ہے وہ کس کی جانب گیا؟ یہی ظاہری ہاتھ، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ نے اگر اپنے کلام کے اندر کوئی قرینہ قائم کر دیا تو اس سیاق کلام سے یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہاں پہ ظاہری ہاتھ نہیں۔ آپ نے کہا بھائی فلاں پہ فلاں کا ہاتھ ہے، تو یعنی کیا فلاں پہ فلاں کا ہاتھ یہی والا ہاتھ؟ کہا نہیں، فلاں فلاں کی حمایت میں ہے، فلاں فلاں کی سرپرستی میں ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ لفظ کے بھی دو معنی ہو گئے، ایک ظاہر معنی اور ایک مرجو معنی۔ ظاہر معنی وہ ہیں کہ جیسے ہی لفظ کو سنا فوراً ذہن اس کی جانب سبقت کرتا ہے۔ مرجو معنی معمولاً جو ہیں وہ پردے کے پیچھے ہوتے ہیں، کبھی قرینے کے ذریعے سے ان معنی کو سمجھا جاتا ہے۔ تو اب آپ ذرا غور کیجئے، انہی مرجو معنی کو تاویل سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ وہ ہے تاویل۔ میں آپ سے اگر دریافت کروں کہ اس آیت کی تاویل کیا ہے، حقیقی معنی کیا ہے، اب وہاں پہ جب کہا کہ اس آیت کے حقیقی معنی کیا ہیں تو وہ بہرحال ایک الگ پھر مفہوم نکلے گا۔ پہلے آپ دیکھیں تاویل عام الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ظاہر میں کچھ نظر آئے لیکن اس کا باطن کچھ اور ہو۔ اگر قرآن کی روح سے تاویل کی ہم کوشش کریں کہ تاویل کسے کہتے ہیں کہ جس کا ظاہر کچھ اور ہو اور باطن کچھ اور۔ سورہ یوسف کو اٹھائیے، جناب یوسف نے خواب دیکھا بچپن میں، یا بتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر لی ساجدین۔ بابا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے
اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں. جناب یعقوب نے کہیں کے اوپر آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا, تفسیر میں نہیں ملے گا کہ حضرت یوسف کو اس خواب کی تعبیر بتائی ہو. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے علم رویا, علم تعبیر حضرت یعقوب کو نہیں عطا کیا ہے. اب اس واقعے اور اس خواب کی تعویل ظاہر ہوگی 40 سال کے بعد. بظاہر اس خواب کو جناب یوسف نے بیان کیا تو حضرت یعقوب نے کیا کہا؟ بیٹا دیکھو یہ خواب اپنے بھائیوں سے نقل مت کرنا, کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کا دشمن ہے, حسد پیدا کر دے گا, وہ جلنے لگیں گے وہ تم سے. کیوں؟ بس اس میں ایک رمز ہے, ایک اشارہ ہے کہ یہ خواب تمہارے مرتبے کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ تم بلند مرتبہ ہو. اس کے علاوہ حقیقت اس کی کیا ہے خواب کی وہ نہیں بتا رہے ہیں جناب یعقوب. 40 سال کے بعد جب جناب یعقوب اور حضرت یوسف کی ملاقات ہوتی ہے اور مصر کے اندر یہ سب لوگ پہنچتے ہیں اور جناب یوسف تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں کے اوپر سب کے سب سجدے میں گر جاتے ہیں, بھائی بھی اور باپ بھی. تو وہاں پر جناب یوسف اپنے باپ کو خطاب کرتے ہیں, یا بتی, اے بابا, یہ ہے میرے خواب کی تعبیر, یہ ہے حقیقت. نظر کیا آ رہا ہے؟ 11 ستارے سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں. حقیقت کیا ہے کہ یہ 11 بھائی اور باپ سجدہ کریں گے, باپ اور ماں سجدہ کریں گے. تو ظاہر کچھ اور ہو اور باطن کچھ اور, اسی کو کہتے ہیں تعویل قرآن کی زبان. اب آ جائیے ایک اور واقعہ سماعت فرمائیے. اللہ نے جناب موسیٰ کو پابند بند کیا, جائیے اب میرے ایک بندے کے پاس اور اس سے علم لدنی حاصل کیجیے. اب وہاں کے اوپر حضرت موسیٰ جو ہیں وہ آئے خضر راہ کو تلاش کرتے ہوئے اور ان سے کہا کہ کیا آپ مجھے اپنا شاگرد بنانا پسند کریں گے؟ کہا کہ نہیں بھائی, آپ کے اندر صبر نہیں ہے, کیونکہ علم کے لیے علم بہت ضروری ہے. ہر چیز معلوم ہوا ہے اس کو اگر کوئی اگل رہا ہے تو کہتے ہیں یہ نفاق کی علامت ہے. ہضم کرنے کی صلاحیت بھی ہو, برداشت کرنے کی بھی صلاحیت ہو. بھئی اللہ کی صفت ہے کہ بھئی اللہ کو پتا ہے کہ ابھی فلاں 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 کیا کیا کریں گے, لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کے نامہ اعمال پر سے پردہ نہیں ہٹاتا. یہ علم کی صفت ہر ایک میں نہیں پائی جاتی ہے. علم حاصل کرنا یقیناً ضروری ہے, لیکن حدیث میں آیا ہے کہ اطلبوا العلم وتزینوا بالعلم, علم حاصل کرو لیکن اپنے علم کو زینت بخشو علم کے ذریعے سے, بردباری کے ذریعے سے. اگر بردباری نہیں پائی جا رہی ہے تو وہ بہرحال علم تم کو رسوا کر دے گا. اب ذرا غور کیجئے کہ جناب موسیٰ خواہش کر رہے ہیں کہ کیا آپ مجھے اپنا شاگرد بنائیں گے, اور جناب موسیٰ سے کیا جواب میں کہہ رہے ہیں؟ تم میں صبر نہیں ہے. کہا کہ نہیں میں کوشش کروں گا, صحیح کروں گا کہ میں صابر رہوں. کہا دیکھو پھر جب تک کہ ایک واقعے کی علت اور سبب میں نہ بیان کروں اس وقت تک مجھ سے سوال مت کرنا. یہ طے پایا. کہا ٹھیک ہے. اب وہ پورا واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے. سب سے پہلے کشتی کے اندر سوراخ کیا. یہ کیا کیا آپ نے؟ تاکہ جو اس پہ سوار ہونے والے ہیں وہ ڈوب جائے. تو ظاہر تو یہی ہے. اب باطن میں کیا ہے نہیں جانتے. وہ
اس کے بعد آگے بڑھے، ایک جوان کو پکڑ کے قتل کر دیا. ہاں، ارے نفس زکیہ کو قتل کر دیا، پاک و پاکیزہ نفس کو. بھائی دیکھیے، میں نے آپ سے نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، کہ آپ جو ہیں صبر نہیں کر پائیں گے. کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی. اب اگر اس کے بعد میں بولوں تو پھر ہمارے اور آپ کے درمیان جدائی ہو جائے گی. آگے بڑھے، ایک قریے میں، ایک دیہات میں پہنچے، وہاں کسی نے مہمان نہیں بنایا. تو کیا ہوا؟ ایک دیوار ٹوٹی پڑی تھی، اس کو تعمیر کرنا شروع کر دیا. کہا اگر آپ چاہتے تو اس کی اجرت بھی لے سکتے تھے. کہا فراق بینی و بینک، اب بس ہم میں اور آپ کے درمیان جدائی ہو رہی ہے. وہ شرط جو رکھی تھی اس پہ آپ نہیں پورے اترے، وفا نہیں کیا. اور پھر اب وہاں کے اوپر جناب خضر نے حضرت موسیٰ کے سامنے تشریح کرنا شروع کی. یہ تو آپ ظاہر دیکھ رہے ہیں، حقیقت اس کی کچھ اور ہے. یہ ہمارے افعال کی جو تعویل ہے وہ میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں. بھئی کشتی میں سوراخ اس لیے کیا تھا کیونکہ یہ چند مسکین اور غریب لوگوں کی کشتی ہے. ایک یہاں پر ظالم و جابر بادشاہ ہے، وہ ہر صحیح و سالم چیز کو اٹھا لے جاتا ہے. لیکن اگر ایک عیبدار چیز ہو تو ذل الہی پھر اس کی جانب تمایل نہیں کریں گے. لہذا میں نے کیا کیا، کشتی کے اندر سوراخ کر دیا. رہا یہ مسئلہ، یہ جوان جو قتل کیا ہے اس کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ عادات و اطوار اس کے ایسے ہیں کہ جس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ جوانی میں یہ پورا گمراہ ہو جائے گا، اور خود تو ہوئے گا، اپنے ماں باپ کو بھی گمراہ کر دے گا. فاسد عقیدہ، عمل کے اعتبار سے فاسد، عقیدے کے اعتبار سے فاسد. اللہ چاہتا ہے کہ اس کے سے بہتر ان کو فرزند عطا کیا جائے، ختم ہو جائے. اس کے بعد دیوار کے نیچے خزانہ تھا، اس خزانے کی حفاظت کے لیے دیوار کو تعمیر کیا گیا، کیونکہ وہ خزانہ 2 یتیم بچوں کا ہے کہ جن کے ماں باپ صالح تھے. اور جو کچھ میں نے کیا ہے وہ کیا ہے؟ اپنے ارادے اور اختیار سے نہیں کیا، یہ آپ کے رب کا حکم تھا. اب دیکھیے، واقعہ جو ہے جب نقل ہوتا ہے تو معمولاً ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ یقیناً جناب موسیٰ کا بڑا عجیب مسئلہ تھا کہ انہی نے حضرت خضر کے ساتھ وہ تعاون نہیں کیا جس کے وہ طلبگار تھے. لیکن علماء اس واقعے سے دوسرا ایک درس لیتے ہیں. کہا یہ جتنے بھی چیزیں واقع ہوئی ہیں، شریعت موسیٰ میں یہ چیز حرمت کا درجہ رکھتی ہے. موسیٰ کا ایمان اس منزل کے اوپر ہے کہ کوئی ایسی چیز جو خلاف شرع ہے، حرام ہے، غلط ہے، اس کو اگر صادر ہوتے دیکھ رہے ہیں تو ایمان موسیٰ اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ وہاں کے اوپر خاموش رہا جائے، بلکہ اعتراض کیا جائے. صلوات بھیجیں محمد والے. بھائی ظاہر کا پابند حضرت موسیٰ کو نہیں بنایا گیا ہے، باطن کا پابند نہیں بنایا گیا ہے. وہ تعویل جو ہے وہ اخص کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے. تو ہم تو جو ظاہر میں ہوتا ہوگا اس کے یعنی توجہ دیں گے. مسئلہ کیا ہے کہ ہم جو چیزیں اخص سے تعلق رکھتی ہیں ان اخص افراد تک تو ہم ان چیزوں کو لے نہیں جاتے، بلکہ ان چیزوں کو عوام کے حوالے کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہیں سے گمراہی پیدا ہوتی ہے. جیسا جس کا ذہن ہے اس کے سامنے آپ ان چیزوں کو بیان کیجئے. سطح ذہنی سے اونچی چیزیں نہ بیان کیجئے. جو چیزیں عرفاء کے لیے ہیں، اولیاء خدا کے لیے ہیں، ان چیزوں کو اگر آپ عوام کو بیان کرنا شروع کر دیں گے تو بھائی دیکھیے، عرفاء کی تو معرفت میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن عوام کی بے عملی میں اضافہ پھر ہوگا. عوام اس کا صحیح تجزیہ نہیں کر پائیں گے. لہذا زبان کو محفوظ رکھنا ہے. ہر جگہ کے اوپر
ہر چیز کی تعویل نہیں بیان کرنا ہے. جو جس حد تک سمجھ رہا ہے. ایک بچہ ہے جو 8ویں درجے کا ہے, غالب کا اس نے شعر پڑھا, میر تقی میر کا شعر پڑھا, اس نے اپنے ذہن اور اپنی معلومات کے مطابق جو ہے اس کو سمجھا. اب وہ جو دقیق اور عمیق معنی ہے, اس دقیق اور عمیق معنی کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے معلومات اس مرحلے پہ پہنچے, پھر اس دقیق معنی کو بیان کیا جائے گا, ورنہ مشکل پیش آ سکتی ہے. تو تعویل کے معنی کیا ہوئے؟ وہ باطن کہ جو عام نگاہوں سے اوجھل ہے, وہ باطن مراد ہے. اور قرآن کا یہاں کے اوپر یہ مسئلہ, والتین بظاہر وہ انجیر, والزیتون بظاہر وہ زیتون کا پھل کہ جو انسان کے جسم کو فائدہ پہنچا رہا ہے. لیکن جب تعویل میں گئے اور دریافت کیا ائمہ سے کہ تین سے مراد کیا ہے, زیتون سے مراد کیا ہے, تو ائمہ نے کہا تین سے مراد حسن مجتبیٰ ہیں, زیتون سے مراد حسین شہید کربلا ہے, طور سنین سے مراد علی ابن ابی طالب ہیں, اور بلد امین سے مراد رسول خدا ہے. صلوات بھیجے محمد. وہاں پہ اب ہم کو اصرار نہیں ہوگا, ہم کہیں کہ جناب یہی بس مراد ہے. نہیں, اس کا ایک ظاہر ہے اور ایک ہے باطن. ظاہر ہے عوام کے لیے اور باطن ہے خواص کے لیے. عوام چھوٹے موٹے فائدے کی جانب جاتے ہیں اور اخاص بڑے فائدے کی جانب جاتے ہیں. لہذا جب تک عوام عوام ہیں ان کو وہی ظاہر کی جانب جانے دیجیے, اور جب عوام تبدیل ہو جائیں خواص اور خواص سے اخص میں, تب ان کے سامنے حقیقت بیان کرنا شروع کیجیے. ورنہ اگر آپ نے حقیقتیں بیان کرنا شروع کی تو یہ پہلے آپ ہم کو ضمانت دے دیجئے کہ ان حقائق کو جاننے کے بعد انسان بے عمل نہیں ہوگا. بہت سی حدیثیں ہیں کہ جن کو اگر عوام سنتی ہے تو عوام ایک الگ مطلب نکالتی ہے اس, لیکن جب خواص سنتے تو اس کے ایک دوسرے معنی مراد لیتے ہیں. اب 4 قسمیں اللہ نے اس سورے میں کھائی, اور یہ چاروں قسمیں کھانے کے بعد جو ہے اللہ جو ہے وہ اب اصل پیغام کو بیان کر رہا ہے کہ خلقت انسانی ان 4 وجودوں سے کیا الگ ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہترین صورت پہ پیدا کیا. ثم رددناہ اسفل السافلین, پھر کیا کیا؟ پلٹا دیا اسفل السافلین کی جانب. پیدا کہاں کیا؟ عالم والا میں, عالم عقل میں. اور پلٹایا کہاں؟ اسفل السافلین یعنی عالم مادہ کی جانب. اب یہ بہترین صورت انسان کی کیسے قائم رہے گی؟ بہترین صورت انسان کی قائم رہے گی ایمان اور عمل صالح کی بنا پر. اگر ایمان نہیں ہے اور عمل صالح نہیں ہے تو یہ بہترین صورت بدترین صورت میں تبدیل ہو جائے گی. لہذا اللہ نے بہترین صورت کے اوپر انسان کو پیدا کیا اور اس کے بعد انسان کو عالم مادہ اسفل السافلین کی جانب لوٹا دیا, واپس کر دیا کہ وہاں ہم تم کو بھیج رہے ہیں. تو جتنے آ رہے ہیں یہاں کے اوپر سب بہترین صورت والے ہیں. اب اس کے بعد یہاں سے اپنی صورت کو بہتر بنانا ہے. اللہ نے جو بہتر صورت دی تھی
وہ بہتر صورت ہماری قائم رہے دو چیزوں کی بنا کے اوپر قائم رہ سکتی ہے، صحیح عقیدہ، صحیح عمل۔ اگر صحیح عقیدہ ہے اور صحیح عمل ہے تو یہ احسن تقویم کا تاج انسان کے سر پہ قائم رہے گا، لیکن اگر غلط عقیدہ اور غلط عمل ہے تو احسن تقویم کا یہ تاج، تاج اشرفیت گر جائے گا۔ انسان پھر عالم بالا کی جانب جو جا رہا ہے تو آیا تو انسان تھا لیکن حیوان سے بدتر صورت اختیار کر کے عالم بالا کی جانب جا رہا ہے، بہیمہ کی شکل اختیار کر کے عالم بالا کی جانب جا رہا ہے۔ انسان کو عالم بالا کی جانب جانا ہے احسن تقویم کی صورت میں، بہترین صورت میں، اور یہ بہترین صورت حاصل ہو رہی ہے ایمان اور عقیدے کے ذریعے سے۔ اگر صحیح ایمان نہیں ہے، درست ایمان نہیں ہے، درست عقیدہ نہیں ہے، درست عمل نہیں ہے تو یہ احسن تقویم والی کیفیت جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی، تاج اشرفیت جو ہے وہ گر جائے گا۔ انسان کو اللہ نے اشرف قرار دیا، جتنی بھی مخلوقات ہیں سب سے اوپر برتر، جبکہ ملائکہ نے ابتدا میں کہا تھا کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں۔ ان کی سمجھ میں انسان کی اشرفیت نہیں آ رہی تھی، اور اللہ نے جواب میں کیا کہا تھا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ چیز تم سے پوشیدہ ہے، تم نہیں جانتے۔ کیوں؟ بھئی ظاہری شکل و صورت انسان کی ایسی ہے کہ جس کی بنا کے اوپر انسان اشرف ہوا، کہا نہیں، ظاہری جسم کی بنیاد کے اوپر انسان اشرف نہیں ہوا ہے۔ اشرفیت کا جو تاج انسان کے اوپر قائم ہوا ہے وہ روح الہی کی بنیاد پہ ہوا ہے، ورنہ آدم کا پتلا کب بن کے تیار ہو چکا تھا؟ جب تک کہ روح نہیں پھونکی گئی اس وقت تک کہ ملائکہ کو سجدے کی دعوت نہیں دی گئی۔ ملائکہ کو سجدے کی دعوت اس وقت دی گئی کہ جب آدم کے پتلے کے اندر روح پھونکی جا رہی ہے، کہا کہ جب میں روح پھونکوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ کیا وجہ ہے کہ بھئی انسان وہ ہے، حضرت انسان، کہ جتنے بھی اسماء الہیہ ہیں ان سارے اسماء الہیہ کو انسان اپنی ذات میں ظاہر کر سکتا ہے۔ یہ ہے انسان کی اشرفیت کا راز۔ فرشتے وہ ہیں کہ جن کے اندر سبوح قدوس، صرف دو اسم خدا کے، دو نام خدا کے متجلی ہوئے، اور دیگر جو مخلوق ہے، جتنی بھی کائنات کے اندر مخلوق ہے، ہر مخلوق کے اندر کوئی نہ کوئی اسم الہی متجلی ہوا ہے۔ کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے کائنات میں کہ جس کے اندر اللہ کا کوئی نام ظاہر نہ ہوا۔ ہر مخلوق کے اندر کوئی نہ کوئی نام ظاہر ہوا ہے۔ بھائی شیطان وہ بھی ایک مخلوق ہے، اس کے اندر کون سا اللہ کا نام متجلی ہوا؟ کہا مضل، کہ وہ بہرحال اللہ جو ہے وہ گمراہ بھی کرتا ہے۔ تو اب جب گمراہ کرتا ہے، کیسے گمراہ کرتا ہے؟ کہ بھئی ایک کتا ہے کہ جس کو نگہبانی کے لیے دروازے کے باہر بیٹھا لا جاتا ہے، تو وہ کتا ہر ایک کو نہیں چھڑتا ہے۔ جن سے واقف ہے کہ وہ جو اس گھر کے افراد ہیں وہ اس لائق ہیں کہ ان سے کچھ نہ بولا جائے۔ کتا کن کو چھیڑتا ہے؟ کہ جو بیگانے ہوتے ہیں۔ معمولاً جو ہے حملہ کتا انہی کے اوپر کرتا ہے کہ جن کا گھر سے کوئی تعلق نہ ہو، اجنبی ہو۔ شیطان کا مرحلہ بالکل ویسا ہی ہے۔ شیطان ہر کس و ناکس پہ حملہ نہیں کرتا ہے، شیطان ان کے اوپر حملہ کرتا ہے جو بارگاہ خداوندی سے مطرود ہو چکے ہیں، جن کو رجیم شمار کیا جاتا ہے۔ تو جب وہ بارگاہ خداوندی کی جانب آنا چاہتے ہیں تو وہاں کے اوپر چہرہ اتنا سیاہ ہوتا ہے کہ شیطان پہچان جاتا ہے کہ اب بارگاہ خداوندی سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔
ایسے لوگوں کو شیطان پھر اغوا کرتا ہے. تو اب آپ غور کیجئے کہ اللہ کا ایک اسم ہے مضل. یہ مضل اسم، اس کا مظہر کون قرار پا رہا ہے؟ کس میں ظاہر ہو رہا ہے؟ شیطان کے اندر. ملائکہ کے اندر اللہ کے 2 اسم ظاہر ہوئے ہیں، سبوحن قدوس. یہ 2 اسم ملائکہ کے اندر ظاہر ہوئے. ان 2 اسموں کی بنا کے اوپر ملائکہ نے یہ خیال کیا کہ ہم خلافت الہیہ کی اہلیت رکھتے ہیں. اللہ نے ان کی اس فکر کے اوپر خط بطلان کھینچا کہ نہیں، تنہا 2 اسم والا میرا خلیفہ نہیں بن سکتا. میرا خلیفہ وہ بنے گا کہ جس میں تمام میرے اسم متجلی ہو. اور تمام اسم متجلی ہونا کافی نہیں، بلکہ ہر اسم کے اندر اعتدال پایا جاتا ہو. جب جس کا موقع ہو اس وقت وہ اسم ظاہر ہو. جب غصہ ضبط کرنے کا مرحلہ ہو تو کاظم ظاہر ہو، اور جب جو ہے صداقت کا مسئلہ ہو تو صادق ظاہر ہو، جب جو ہے شہادت کا مسئلہ ہو تو شہید ظاہر ہو، جب جو ہے وہ طہارت کا مسئلہ ہو تو طاہر ظاہر ہو. یہ اسم، ان کے اندر اعتدال رہنا چاہیے. تو انسان خلیفۃ اللہ کیوں بن رہا ہے؟ اس لیے کہ تمام اسماء الہیہ انسان کی ذات کے اندر متجلی ہو رہے. جتنے اسم ہیں اللہ کے، جتنے نام ہیں، وہ سب کے سب نام ذات انسان کے اندر ظاہر ہو رہے. الانسان کے علاوہ کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ سارے نام اللہ کے ظاہر ہو. انسان آئینہ بن جاتا ہے صفات الہیہ کا، اسماء الہیہ کا. بھائی مسئلہ ہے، مستقل ایک بحث ہے، اور انشاءاللہ کبھی اور جو ہے موقع ہوا تو ہے اس مسئلے کے اوپر گفتگو ہوگی کہ یہ مسئلہ کہ اس کی کوئی حقیقت ہوتی ہے یا یہ جو ہے صرف نام اور گزاری ہو رہی ہے صدا دینے کے لیے. وہ آپ کا نام آپ کے والد نے جو رکھا وہ کیوں رکھا تھا؟ اس لیے کہ آپ کو اس نام سے پکارا جا سکے. تو آپ الگ ہیں اور آپ کا اسم الگ ہے. تو کیا اللہ کے ساتھ بھی الگ یہی مسئلہ ہے کہ اللہ الگ ہے اور اسماء الہیہ الگ ہے؟ صدا دینے کے لیے یا رحمان، صدا دینے کے لیے یا رحیم، صدا دینے کے لیے یا رازق، صدا دینے کے لیے یا خالق، پکارنے کے لیے ہے. سبوحن قدوسن، یہ کس لیے؟ کیا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ کہا نہیں، اس کے ماورا حقیقت پائی جاتی ہے. وہاں صدا دینے کے لیے یہ نام نہیں ہے. یہ انسانوں میں تو ہو سکتی ہے یہ چیز. اسم یعنی مسمى مراد ہے، مسمى یعنی اسم مراد ہے. یعنی جو اسم ہے وہی ذات ہے، جو ذات ہے وہی اسم ہے. صلوات بھیجیں محمد وال. اب یہ اسماء الہیہ ظاہر ہو رہے ہیں حضرت انسان کے اندر، اور انسان تمام اسماء الہیہ کا مظہر بن رہا ہے. اگر یہ سارے اسماء ایک انسان کے اندر ظاہر ہو تو انسان پھر خلیفۃ اللہ ہوگا. وہی انسان واسطہ فیض قرار پائے گا. وہی مسئلہ ہے کہ ہم اس عالم مادہ کے اندر جب ہیں، تو جب عالم مادہ میں ہیں، یہاں کے اوپر کوئی چیز بغیر سبب و بغیر علت کے نہیں ہوتی. کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی حادثہ اگر واقع ہوگا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہوگا، کوئی علت ہوگی. آپ مسجد میں آئے، آپ نے دیکھا شیشہ ٹوٹا ہوا ہے. بھائی کیسے ٹوٹا؟ کہا خود بخود ٹوٹ گیا. آپ کی عقل تسلیم کرے گی کہ یہ شیشہ خود بخود ٹوٹ گیا؟ یقینی طور کے اوپر آپ کا عقل کا اسپِ تازی دوڑتا رہے گا.
اور سبب کو دریافت کرتا رہے گا کہ کیا سبب ہے، کس بنا کے اوپر یہ شیشہ توڑا. اب بھائی آپ کو کیوں نہیں یقین آ رہا ہے کہ یہ خود بخود ٹوٹا؟ کا خود بخود نہیں ٹوٹ سکتا ہے جب تک کہ کوئی سبب یا تو ظاہری ہو یا کوئی سبب داخلی ہو، تبھی یہ حادثہ اور یہ علت چیز واقع ہوگی. تو اس کائنات کے اندر بغیر اسباب کے مسببات نہیں واقع ہوتے ہیں، بغیر علت کے معلول واقع نہیں ہوتا ہے. کھانا کائنات کے اندر موجود ہے، لیکن یہ کھانا خود بخود آپ کے منہ میں نہیں جائے گا جب تک کہ اس کھانے کو آپ اپنے لیے آمادہ نہ کریں. بھئی اللہ نے حضرت مریم کے لیے سوکھے درخت کے اندر کھجوریں پیدا کر دی، اس کے بعد اللہ اگر چاہتا تو اپنی قدرت سے ان کھجوروں کو حضرت مریم کے دہن میں ڈال دیتا. کہا نہیں، کھجوریں سوکھے درخت میں پیدا کرنا مریم تمہاری توانائی میں نہیں ہے، یہ ہماری قدرت میں ہے، ہماری توانائی میں ہے. لیکن اب اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے کہ اب درخت کو تم ہلاؤ، یہ کھجوریں گریں گی، پھر ان کھجوروں کو تم اٹھاؤ. تو جتنی توانائی تمہارے اندر ہے، جتنی طاقت تمہارے اندر ہے، اللہ وہاں کے اوپر مدد کرنے کے لیے نہیں آتا ہے. ہاں، جو تمہاری طاقت سے باہر چیز ہے وہاں پر مدد الہی پہنچتی ہے. سلام بھیجے محمد معجزہ وہاں پہ ہوتا ہے کہ جہاں پر انسان کی توانائی نہ ہو، ورنہ پھر رسول کو کوئی جنگ لڑنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ جو 83 جنگیں ہوئی ہیں، ان 83 جنگوں کے اندر جناب رسول خدا قدرت الہیہ کا اظہار کرتے، ایک اشارہ کر دیا اور کفار کا لشکر ختم ہو گیا. وہاں نہیں، جنگ میں جو اصول ہے، جنگ کے جو ضوابط ہیں، سپاہیوں کو جن اسلحوں سے مجہز ہونا چاہیے وہ ساری چیزیں جو ہیں جناب رسالت مآب فراہم کرتے تھے. اور کہتے ہیں یہ کہ ایسا نہیں کہ جنگ میں مجاہدین جو ہیں وہ کسی قسم کی کوتاہی کریں. قرآن کہتا ہے کہ جنگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، مجاہدین نے اپنی آخری طاقت صرف کر دی، اور اس وقت وہ افراد کے جو رسول کے ہمراہ ہیں اور خود رسول قرآن کہہ رہا ہے، یہ بارگاہ خداوندی میں سوال کرتے ہیں متى نصر اللہ، اب کب اللہ کی مدد آئے گی. یعنی ہمارے اندر جتنی توانائی تھی، ہمارے اندر جتنی قدرت تھی، ہم نے سب اپنی قدرت لگا دی. اب اس کے بعد کا مرحلہ جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں. تو اللہ مدد کہاں پہ کرتا ہے؟ اللہ مدد وہاں پہ کرے گا کہ جب انسان میدان عمل میں کھڑا ہو. لیکن جو انسان گھر میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن یہ یہودی فکر ہے، اس کا اسلام سے دور دور تک کے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم کو تو جہنم کی آگ نقصانی نہیں پہنچا سکتی، اور اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو الا ایاما معدودہ، یعنی بہت ہی مختصر دن کے لیے جائیں گے. یہ یہودی فکر ہے. اور خدا کیا کہہ رہا ہے؟ تو قیامت پر پتہ چلے گا تم کو کہ بھائی کون جو ہے وہ نجات کا مستحق ہے. یہ تو تمہارے بے بنیاد دعوے ہیں. تو اب اگر خدا نہ خواستہ یہ یہودی فکر اسلام پسند افراد میں آ جائے، وہ جو ہے اس قسم کی فکر رکھنے لگے میدان عمل میں ہم کو ضرورت نہیں، ہر جگہ معجزہ ہو جائے گا. تو بھائی معجزہ اگر ہر جگہ ہو جائے گا تو پھر کالج کی ضرورت نہیں، یونیورسٹیوں کی ضرورت نہیں، میڈیکل کالج کی ضرورت نہیں، ہاسپٹلس کی ضرورت نہیں. ہر جگہ ہر چیز معجزے کے تحت ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. معجزہ وہاں پہ ہوتا ہے کہ جو چیز انسان کی قدرت سے باہر ہے، اعجاز وہاں پہ ہوتا ہے. اور دوسری چیز خاص، بھائی مجلس کا موضوع معجزہ نہیں ہے،
ایک ضمنی طور کے اوپر یہ بات آئی ہے کہ انسان ماورائی قدرت اور ماورائی طاقت کا اگر ابتدا سے متمنی ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ خود اس کو کچھ نہ کرنا پڑے اور وہ ماورائی طاقت آ کے اس کی جانب سے یہ سارے کام انجام دے دیں، تو یہ سوچ انسان کی کاہلی اور تنبلی پہ دلالت کرتی ہے۔ اس سوچ کے خلاف انسان کو جہاد کرنا ہے۔ افسوس ہے کہ ہماری قوم کے اندر یہ سوچ بہت زیادہ پنپ رہی ہے، اور آج کا نہیں ہے مسئلہ، یہ بہت پرانا مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب راہ تبلیغ کے اندر اعتدال نہ برتا جائے، اگر آپ جو ہیں وہ صرف ایک ہی چیز کو بیان کریں گے اور دوسری چیز کو نہیں بیان کریں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ مزاج جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ درخت کی نشوونما کے لیے صرف پانی ہی کافی نہیں ہے کہ بعد پانی دن میں جتنی مرتبہ بھی آپ گزر رہے ہیں اس کے اوپر جو ہے پانی کی بوچھار کر رہے ہیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ مرجھا جائے گا درخت، ضرورت سے زیادہ آپ نے پانی دے دیا تو۔ اور بہرحال نشوونما میں سورج ہی کا صرف دخل نہیں ہے، پانی کو اگر مائنس کر دیا جائے کہ پانی نہیں ڈالیں گے صرف دھوپ کے سامنے، کیونکہ نشوونما میں اس کا دھوپ کا بڑا دخل ہوتا ہے، سورج کا دخل ہوتا ہے، ہوا کا دخل ہوتا ہے، تو اس کے حوالے کر دیں گے، تو کہا اگر پانی سے محروم کر دیں گے تب بھی درخت مرجھا جائے گا۔ درخت کی نشوونما میں اعتدال کا لحاظ رکھنا ہوگا، ویسے انسان کی تربیت میں اعتدال کا لحاظ رکھنا ہے۔ اب اگر بشارت دینے کے اوپر آئے، خوشخبری بیان کرنے کے اوپر آئے اور جنت کا تذکرہ کرنے کے لیے آئے تو نتیجہ یہ ہوا کہ جہنم سے انسان غافل، اور جہنم کا تذکرہ کرنے کے اوپر آئے اور اتنا زیادہ تذکرہ کیا کہ انسان کے اندر ناامیدی پیدا ہو گئی، یاس پیدا ہو گئی، انسان جو ہے وہ مایوس ہو گیا اور کفر کی جانب گامزن ہو گیا۔ نہ وہ افراطی طریقہ صحیح، نہ یہ تفریطی طریقہ صحیح، بیچ کا راستہ چاہیے، طریقہ وسط، نہ یمین صحیح ہے نہ شمال صحیح ہے، جادہ وسط صحیح ہے۔ صلوات بھیجیں محمد والے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ صحیح باتیں آپ کریے، جو حقیقت ہے میدان عمل میں لانے کے لیے۔ بھئی میدان عمل کے اعتبار سے دیکھا جائے ہم کس حد تک ہمارے اندر سستی پائی جاتی ہے۔ دعائے ابو حمزہ سمالی کو اگر آپ پڑھیں، دعائے ابو حمزہ سمالی کے اندر امام زین العابدین فرما رہے ہیں کہ پروردگارا، اے میرے معبود، مجھ کو ان محفلوں سے بچا کہ جن محفلوں کے اندر سستی پیدا ہوتی، وہ نشستیں کہ جو انسان کو میدان عمل سے دور کرتی، وہ وعدہ اور وعید کہ جو انسان سے عمل کی طاقت کو سلب کر لیتے۔ خدایا آخرت میں مجھ کو اس منزل کے اوپر نہ قرار دینا کہ جب میرے پاس میرے لیے کوئی حجت نہ ہو۔ بہت بری حالت ہے یہ ایک بندے کے لیے کہ بندہ خدا کے سامنے کھڑا ہو اور خدا اس سے سوال کر رہا ہے یہ کام تم نے کیوں کیا، بتاؤ اس کا سبب کیا ہے، اور وہاں پر بندہ اس کا ریزن نہ پیش کر پائے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ ایک انسان کے لیے انتہائی سخت مرحلہ ہے کہ جب وہ محضر الہی میں ہو اور اپنے عمل کی توجیہ نہ پیش کر سکے۔ لہذا عمل کی توجیہ پیش کرنا ہے، لہذا سستی، ارے جو صلاحیتیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں ہم ان کو کیوں خراب کر رہے ہیں؟ صلاحیتوں کوئی نظم و ضبط ہونا چاہیے کہ وہ جناب مولا کائنات، اب پوری مجلس اگر کسی نے سنی اور وہ کوئی کہے کہ جناب پوری مجلس ہوئی اور اس کے اندر جناب امیر کا تذکرہ نہیں ہوا، فضائل جناب امیر نہیں بیان کیے گئے، ابھی فضائل جناب امیر کیا بیان کیے جائیں؟ پہلوانوں کو پچھاڑنا بیان کیا جائے، لیکن اور اگر دوسری چیزیں بیان کی جائیں تو وہ فضائل میں نہیں شمار ہوتے۔ کس حد تک آپ تنگ نظر ہیں کہ لے جا کے جناب امیر کو مقید کر دیا میدان جنگ میں۔ مسلح عبادت کے اوپر اگر حضرت علی آئے تو یہ ان کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ بستر شہادت پر جو امام حسن اور امام حسین کو وصیت کی ہے، کہا ہے اوسی کما، تم دونوں کو وصیت کر رہا ہوں، اور ان تمام افراد کو وصیت کر رہا ہوں جن جن تک میری یہ وصیت پہنچ رہی ہے۔ علی جیسا فصیح و بلیغ وصیت کر رہا ہے، انہیں کہا کہ تم دونوں کو وصیت کر رہا ہوں۔ اسی پہ اکتفا اگر کرتے
تو ہم اور آپ یہ عذر رکھتے تھے کہ بھائی ہم سے تھوڑی نہیں کی ہے وصیت، وہ امام حسن و امام حسین سے کی ہے، بلکہ کیا فرمایا کہ تم دونوں کو وصیت کر رہا ہوں، اور جس تک یہ میری وصیت پہنچ رہی ہے اس کو میں وصیت کر رہا ہوں، کیا؟ اتقوا اللہ. پہلی وصیت یہ ہے کہ تقوی الہی اختیار کرو اور اللہ سے ڈرو، اور دوسری وصیت یہ ہے کہ اپنے امور میں نظم و ضبط، ڈسپلن پیدا کرو. یہ کیا ہے؟ یہ ایسی قومیں ترقی کر سکتی ہیں کہ جن کا نہ سونے کا وقت معین ہو، نہ جاگنے کا وقت معین ہو، نہ عبادت کا وقت معین ہو، نہ کھانے کا وقت معین ہو، نہ پڑھنے کا وقت معین ہو. ہر چیز نظم و ضبط کے تحت ہوتی ہے. کتنا وقت عبادت پہ صرف کرنا ہے، کتنا وقت کھانے کے اوپر صرف کرنا ہے، کتنا وقت فضولیات پہ صرف کرنا ہے. کہ بھئی جا کے بیٹھ رہے ہیں، لوگوں کے دل کو شاد کر رہے ہیں، لوگوں کے دل میں ادخال سرور کر رہے ہیں. اب یہی کہ بیٹھ رہے ہیں، جا کے ایسے لطیفے چھوڑ رہے ہیں. اس کا ایک وقت معین ہونا چاہیے نا. تو اگر جائزہ لیا جائے، وقت معین ہے، تحصیل کے لیے وقت معین ہے، عبادت کے لیے وقت معین ہے، کھانے اور پینے کے لیے وقت معین ہے. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ جسم بھی متاثر ہو رہا ہے، روح بھی متاثر ہو رہی ہے. اعتدال نہیں ہے، نقطہ اعتدال کے اوپر نہیں ہے. آپ اگر جسم متاثر ہو تو اس جسم پہ ظلم، روح متاثر ہو تو روح پہ ظلم. احسن تقویم کا تاج جو اپنے سر پہ رکھے ہوئے ہے، تاج اشرفیت جو اپنے سر پہ رکھے ہوئے، وہ نہ روح کے اوپر ظلم کرتا ہے نہ جسم پہ ظلم کرتا ہے. عادل دنیا میں آیا ہے تو عادل دنیا سے اٹھے گا، جس کا جو حق ہے وہ ادا کرے گا. بہرحال بزرگ کی مجلس، تیجے کی مجلس پڑھی تھی تو اس کے اندر کچھ چیزیں بیان کری تھی. ایک بس آخری نقطہ احمد کو تمام کرنا. جناب امیر سے پہلے بھی نجف تھا؟ نہیں تھا بھائی، انبیاء کا مسکن ہے وہ. جناب نوح وہیں کے اوپر رہتے تھے. اور وجہ تسمیت جو بتائی گئی ہے نجف کی، کہا کہ یہ دو لفظوں سے مل کے بنا، نئے اور جف کا وہ پہاڑ کہ جس پہاڑ پہ جناب نوح کا بیٹا چڑھ گیا تھا اور بعد میں ڈوب گیا، تو پانی وہاں پہ بھرا تھا. تو وہ پانی اللہ کے حکم سے اللہ نے کہا جف، تو جہاں کے اوپر تھوڑا سا پانی ہو اسے کہتے ہیں نئے. اور جب اللہ نے کہا جف تو وہ خشک ہو گیا. تو نئے سے جب جف ملا تو وہ بنا نجف. اب آپ سوچئے کہ اس میں جناب آدم دفن ہوئے، حضرت نوح دفن ہوئے، حضرت ہود دفن ہوئے، حضرت صالح دفن ہوئے، اور بہت سے انبیاء دفن ہوئے. اور کتنی عظمت بیان کی جائے کہ وہاں مقام امام زمانہ ہے، وہاں کے اوپر مقام امام زین العابدین ہے، امام صادق ہیں. اس کے علاوہ وادی السلام، مومنین کی ارواح وہ سب وہیں کے اوپر جاتی ہیں، محشور. لیکن اس کے باوجود جو ہے نجف کو وہ بلندی نہیں ملی. اہل نظر کے نزدیک نجف اس وقت تک نہیں آیا جب تک کہ جناب امیر اس کو مشرف نہ ہوئے، جب تک کہ جناب امیر نے اس کو شرف نہ بخشا. جب جناب امیر وہاں کے اوپر آتے ہیں تب نجف کو جو عظمت حاصل ہوئی وہ عظمت آج تک کے برقرار ہے. کوئی مقدس شخصیت کسی جگہ کے اوپر اگر دفن ہو جاتی ہے تو عقیدت مند اس جگہ کو کہتے ہیں بڑی مقدس جگہ ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیر میں جا کے دفن ہو گئے تو جو معتقدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں اجمیر شریف. ٹھیک ہے بھائی، اب شریف 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 اور بہرحال
بعض لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ الفاظ بڑے محدود ان کے پاس ہوتے ہیں، لہذا ہر جگہ ایک ہی لفظ کو چسپا کیا، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دامن بڑا تنگ ہے. لیکن جہاں جو ہے وہ اتنے زیادہ فصاحت و بلاغت کے چرچے ہوتے ہیں تو وہاں پھر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ پھر الفاظ کی کمی نہیں محسوس ہوتی. کے اوپر کہیں کے اوپر کہا مکہ مکرمہ، کہیں پہ کہا مدینہ منورہ، کہیں پہ کہا کربلا معلی، کہیں کے کہا مشہد مقدس. اب بھائی ادب میں ادب، بھائی ادب میں ادب کیا ہے؟ باہر گھر کی بات ہے، باہر نہ کہیے گا کہ جیسا مکان تھا ویسا ہی لفظ وضع کیا گیا. اب نجف کے ساتھ جو لفظ وضع کرتے کہ نجف شریف کہتے تو یہ خلاف ادب ہوتا. لہذا شریف تو بہت سے نامعلوم کتنے ہیں، یہ وہ شریف ہے کہ اب اس کے آگے کوئی نہیں جا سکتا. لہذا کہا نجف اشرف. جب زمین کو یہ خصوصیت حاصل ہے تو جو زمین کے اندر سو رہا ہے اس کو کیسی خصوصیت حاصل ہوگی؟ صلوات بھیجیں محمد. تو زینت حضرت نے نجف کو بخشی ہے. اگر علی نجف سے متصل نہ ہو تو نجف کی کوئی اہمیت نہیں ہے. علی جب متصل ہوتے ہیں تب نجف کے اندر اشرفیت پیدا ہوتی ہے. بس عزیزوں، سوچنا یہی ہے کہ دنیا میں ہم کو علی سے وابستہ رہنا ہے، تبھی تاج اشرفیت برقرار رہے گا. لیکن اگر علی سے جدا ہو گئے تو یہ تاج اشرفیت گر جائے گا اور پھر یہ احسان تقریم والا مسئلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. ہاں، جو علی سے وابستہ تھے وہ آخری دم تک علی سے وابستہ رہے. تاریخ کہتی ہے میدان کربلا میں امام حسین کے ایک صحابی ہیں نافع بن ہلال جملی، میدان جنگ میں پہنچے، جنگ کر رہے ہیں اور جنگ کے دوران تذکرہ علی بن ابی طالب ہو رہا ہے. انا نافع بن ہلال جملی وانا علی دین علی، میں نافع بن ہلال جملی ہوں، قبیلہ بنی جمل سے میرا تعلق ہے اور میں علی کے دین کے اوپر. جواب میں جو شخص آتا ہے وہ ایک شخصیت کا نام لیتا ہے کہ وانا علی دین فلان، میں فلاں کے دین کے اوپر. نافع برجستہ اس سے کہتے ہیں کہ وانت علی دین شیطان، تو شیطان کے دین کے اوپر ہے. تو میدان کربلا وہ ہے کہ جہاں بار بار تذکرہ علی ہو رہا ہے، یعنی آخری وقت ہے کہ جس وقت حسین سوال کر رہے تھے بتاؤ تم مجھ سے کیوں جنگ کر رہے ہو، میں نے کسی کو بے گناہ قتل کیا ہے، میں نے تمہارے مال کو چھینا ہے، میں نے کوئی تم پہ ظلم کیا ہے. تبری جیسا مورخ کہتا ہے کہ پورے 30,000 کے لشکر نے ایک زبان ہو کے کہا بغض لابی، ہم تم سے تمہارے باپ کی دشمنی میں جنگ کر رہے ہیں. وہ ذات کہ جس کو دوست ایسے ملے کہ اگر ان دوستوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تب بھی وہ علی کو چھوڑنے کے لیے نہیں آمادہ. دشمن ایسے ملے کہ جو علی کی دشمنی عبادت سمجھ کے انجام دیتے. اللہ اکبر. ہاں، جب حسین نے یہ فقرہ سنا کہ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے تمہارے باپ کی دشمنی میں جنگ کر رہے ہیں، تو اب حسین نے پھر میان سے تلوار کھینچی. ابن ابی الحدید کہتا ہے کہ میدان کربلا سے پہلے جب شجاعت اور بہادری کا تذکرہ ہوتا تھا تو علی کا نام لیا جاتا تھا، لیکن میدان کربلا کے بعد جب شجاعت اور بہادری کا تذکرہ ہوتا تھا تو پھر حسین کا نام لیا جاتا. ہاں مولا آپ پر ہمارا لاکھوں سلام ہو، لیکن وہ صورت آپ کو نہیں پیش آئی ہوگی میدان جنگ میں کہ جو آپ کے بیٹے کو پیش آئی.
آپ نے 3 دن کی بھوک اور پیاس میں کبھی جنگ نہیں کی ہوگی. آپ کے بیٹے نے 3 دن کی بھوک اور پیاس میں جنگ کری ہے. مولا آپ نے 71 جنازے نہیں اٹھائے ہوں گے, آپ کے بیٹے نے 71 جنازے اٹھائے. اے مولا آپ ان مشکلات سے دوچار نہیں ہوئے ہوں گے کہ جن مشکلات سے آپ کا بیٹا دوچار ہوا ہے. اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ جب جنگ کر رہے تھے تو لشکر اس طرح سے فرار اختیار کر رہا تھا جیسے گرگ کے حملے سے بھیڑیں بھاگتی ہیں. ایک منزل وہ آتی ہے کہ اب جسم کی توانائی جواب دے رہی ہے, ہر طرح سے خون جو ہے جاری ہے. بغول میر انیس کے فرماتے ہیں کہ پاؤں ہر بار رکابوں سے نکل جاتے ہیں, یاڑی کہتی ہیں زینب تو سنبھل جاتے ہیں. ذوف کا عالم ہے. ارے اب یہ جو ذوف میں امام گھوڑے کے اوپر ڈگمگا رہے ہیں تو کوئی نیزہ مار رہا ہے, ارے کوئی تیر مار رہا ہے, کوئی تلوار مار رہا ہے. فاطمہ کا لخت جگر ارے گھوڑے سے زمین کے اوپر آیا, شمر آگے بڑھا, وہ بے ادبی کی کہ عرض کربلا ہل گئی. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا, پروردگارہ اس مختصر سی مجلس کو قبولیت کا درجہ عنایت فرما. جس مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس ہے ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما, ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما. خدایا ان کے درجات کو بلند فرما. جہاں جہاں مومنین آباد ہیں سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. حاضرین کی حوائج شریعہ کو پورا فرما. پروردگارہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما, پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم کو ان کے آوان و انصار و مددگار میں شمار فرما. ایک بار سورہ حمد و 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم کی روح کو ایصال فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم.